إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اما بعد اس رب رحمان کی حمد و ثنا ہر حال میں لازم ہے. اس رب رحمان مالک ارض و سما کی تعریف، تکبیر، تسبیح، تمجید، تحلیل نہ صرف باعث اجر و ثواب اور سعادت ہے بلکہ ہماری زندگیوں میں سکون اور راحت، زندگیوں میں اطمینان کی ضمانت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی توحید کے بیان کو سمجھنے میں، اللہ کی توحید کے بھرپور اذکار مسنونہ کو
بھرپور انداز سے کرنے میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر میں نہ صرف لگا کر رکھے بلکہ اطمینان قلب کی عظیم سعادت اللہ ہمیں اپنے ذکر سے عطا فرمائے۔ شفاء لما فی الصدور، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسا تعلق اپنے آپ سے، اپنی کتاب سے، اپنے ذکر و اذکار سے ایسا تعلق عطا فرما دے کہ ہمیں دنیاوی امراض سے بھی، روحانی امراض سے بھی شفا اللہ کے ذکر سے ملتی رہے، اللہ کی کتاب سے جڑے رہنے سے ملتی رہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دنیاوی غم و مسائل کو اپنے اس کتاب کے تعلق کی سعادت و توفیق کے ساتھ اللہ رب العالمین حل فرماتا رہے۔ اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے اور اپنے حبیب سے ایسی محبت عطا فرما دے کہ اللہ کے حبیب کی بات کو سن کر، اللہ کے حبیب کی بات کو پڑھ کر، اللہ کے حبیب کے فیصلے، سنت، طریقے کو جان کر پھر ہم نہ دنیا میں قوم برادری کو، نہ حکمرانوں کو، نہ مال و دولت والوں کو، نہ لشکر والوں کو، کسی کثرت کو نہ دیکھیں تو صرف اور صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیں، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کے دیے ہوئے طریقے کو دیکھیں اور اسی انداز میں دیکھیں جس انداز میں حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول، جس انداز سے جب جو کچھ کرنے کے لیے، دن میں کرنے کے لیے، رات میں کرنے کے لیے، تنگی میں کرنے کے لیے، راحت میں کرنے کے لیے، بیماری میں کرنے کے لیے، امن میں کرنے کے لیے، حالت جنگ اور اضطراب میں کرنے کے لیے، ما آتاکم الرسول، جو کچھ طریقہ ہے کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں مل جائے اسے تم پکڑ لو، جکڑ لو، مضبوطی سے اختیار کر لو۔ فخذوہ، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے چمٹ جانا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہاری پسند ناپسند کا معاملہ ہو، قوم برادری لوگوں کا اور لوگوں کی کثرت کا معاملہ ہو، تم نے اس کو نہیں دیکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کام سے روک دیا ہے، لین دین کا معاملہ ہے، معیشت معاشرت کا معاملہ ہے، خوشی غمی کا معاملہ ہے، علاج معالجے کا معاملہ ہے، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے، اگر اس معاملے میں کسی طریقہ کار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روک دیا ہے، فانتہوا، خبردار یہ تمہاری انتہا ہے، تم نے اس کو کراس نہیں کرنا، اس کو پار نہیں کرنا، یہ وہ باؤنڈری لائن ہے کہ اس کو کراس کرو گے دائرہ اسلام سے خود کو خارج کر بیٹھو گے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی ایسی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب پر اسی مسنون طریقے سے درود و سلام پڑھتے رہنے والا، روزانہ پڑھنے والا، مرتے دم تک پڑھنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے، جو قرآن و حدیث میں، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور صحابہ کی تربیت میں، آثار صحابہ کے عمل میں ہمیں جو طریقہ ملتا ہے، جو الفاظ مسنون درود و سلام کے ملتے ہیں، اللہ ہمیں ہر قسم کے من گھڑت درود و سلام سے بچتے ہوئے انہی مصدقہ، انہی ثابت شدہ درود و سلام کے الفاظوں کو اللہ کے حبیب سے اظہار محبت کے لیے، اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجنے کے لیے ہمیں انہی الفاظوں کو اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیز ساتھیو، سورۃ الفجر کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ وقت کم ہے، تیزی کے ساتھ بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، آپ سے توجہ چاہوں گا کہ حاضر رہیں، بات کو پک کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت کی قسم کھائی اور روایات کے مطابق یہ فجر خصوصاً عید الاضحیٰ کی فجر کا ذکر ہے، یہ 10 ذی الحجہ کی فجر کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، ولیال عشر، اور اس سے پچھلی گزشتہ 10 ذی الحجہ سے پیچھے جو 9 راتیں گزری ہیں، ان 10 راتوں کا جو گزری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی قسم کھاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کے یہ وہ انتہائی چنیدہ ایام ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں
یہ عشرہ ذی الحجہ جو پہلے 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، جو ابھی انشاءاللہ 3-4 روز کے بعد داخل ہونے والے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اتنے محبوب ہیں کہ اس سے زیادہ پورے سال میں کوئی بھی نیکی کا عمل اللہ کے ہاں اتنا مقبول اور اتنا درجے اعلیٰ کو نہیں پہنچتا۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسا عمل بھی جو باقی 350 دنوں میں کیا جاتا ہے ان 10 دنوں کے علاوہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں صدقات، خیرات، ذکر و اذکار، تکبیرات، روزے نفلی، یہ قربانی، یہ سارے عمل کیا اللہ رب العالمین کو اتنے محبوب ہیں کہ میدان جہاد میں اتر کر اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے بھی زیادہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مگر سوائے اس مجاہد کے اجر کے، وہ چاہے محرم میں کیا ہو، سفر میں کیا ہو، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں کیا ہو، کہ ایسا مجاہد جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور اللہ اس کو قبول فرما لے، وہ شہادت کے درجے کو پہنچ جائے، پھر اس کے تو کیا کہنے، وہ تو اسلام کی چوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ وگرنہ میدان جہاد میں جانا بھی ان 10 دنوں کی عبادات کا مقابلہ نہیں کرتا اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں کو خاص طور پر اللہ کے مخصوص چنیدہ دنوں کے اعتبار سے ہم نے منانا ہے۔ لوگ بدعات کے دن مناتے ہیں، لوگ دنیا داری کے دن مناتے ہیں، ہماری سالگرہ ہے، ہمارے بزرگوں کی برسی ہے، ہمارا فلانا ہے، ہماری یوم آزادی ہے، فلانے ملک کا فلاں دن ہے، فلانے ملک کا فلاں دن ہے، یہ دنیا داری، وہ دین کے نام پہ بدعات، خرافات، اور کون سے مہینے میں کیسے ایام منانا۔ اللہ کے بندو، دن منانے ہیں تو وہ دن مناؤ جن کے لیے اللہ کو قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے۔ اور ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی تکبیرات سے، تسبیحات سے اپنی آوازوں کو معطر رکھنا ہے، اپنے ماحول کو معطر رکھنا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی توحید کے بیان سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ کی کبریائی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، کتنے خوبصورت اور بے مثال لازوال یہ تکبیرات کے کلمات۔ عزیز ساتھیو، یہ عقیدہ توحید کا بیان اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں مخصوص کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہ ان 10 دنوں میں جتنا بڑھ چڑھ کر تکبیرات کا بیان کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور دیکھیے یہ کیسے عظیم 10 دن ہیں کہ ان 10 دنوں میں پورے اسلام کی جتنی بھی روز و شب کی مال و دولت، جسمانی زبانی قسم کی جتنی عبادات ہیں وہ ساری ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں قیام اللیل ہے، دن کے روزے ہیں، صیام رمضان ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، مگر حج کی سعادت اس مہینے میں نہیں ہے، قربانی اس مہینے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں روزوں کی بھی فضیلت اور خصوصاً والشفع والوتر، طاق کی بھی قسم، جفت کی بھی قسم۔ روایت کے مطابق یہ طاق کیا ہے؟ یہ 9 تاریخ یوم العرفہ۔ اللہ اکبر۔ حاجی جہاں ایک ساری دنیا کا مال و دولت، ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں ایسے کھڑے ہیں کہ نہ سلا ہوا لباس ہے، نہ استری شدہ کوئی خوشبودار اور کچھ اعلیٰ قسم کا ملبوسات ہیں، یا کوئی بہت آرام دہ ٹھکانہ ہے، گرمی ہے، تپتی گرمی ہے، ایسے میں 2 چادروں میں اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں۔ میدان عرفہ میں نہ بچوں کی فکر، نہ بوڑھوں کی فکر، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی دنیاوی غرض، اللہ کے لیے میدان میں نکلتے ہیں۔ اللہ کو اتنا محبوب ہے یوم العرفہ کہ اگر تم یوم العرفہ میں حج پہ نہ بھی جا سکو
تم اپنے شہروں میں، اپنی بستیوں میں اس دن کا روزہ رکھو، اللہ رب العالمین تمہارے ایک گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں ایسا اعلیٰ درجے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیز ساتھیو، یہ 10 دنوں کی فضیلت مختصراً بیان کرنے کے بعد، اور آپ اس میں ارادہ کریں کہ ان 10 دنوں میں ہم نے اللہ کے دنوں کو منانا ہے، ان راتوں کی قسم کھائی اللہ نے، ان دنوں کی اہمیت بتائی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے شرمانا نہیں ہے۔ لوگ منہ پہ داڑیاں بھی رکھ کر، خواتین اپنے چہروں پہ نقاب بھی رکھ کر، مگر دیکھیں شادی بیاہ کے معاملے میں ہم کیسے بہک جاتے ہیں، گھروں میں دیگ لگا دیتے ہیں، گانے چلاتے ہیں، نہ جانے کتنے دین کے لبادہ اڑے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ارے کچھ کہو تو کہتے ہیں بچوں کی خوشی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے عمل میں ہم خوشی کے نام پہ، شادی بیاہ کے نام پہ نہیں شرماتے، تو ہم یوم العرفہ میں ہم ان جو والفجر ولیال عشر، ان ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ہم کیوں شرمائیں؟ تکبیرات بلند کرنے میں، اللہ کے ذکر کے بیان کرنے میں، اللہ کی توحید کو بڑھ چڑھ کر انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں اللہم لبیک کے دروس میں ہم بڑھ چڑھ کر اللہ کی توحید کے بیان میں ہم کیوں شرمائیں؟ لوگ گناہ میں نہیں شرماتے، بدعات، خرافات اور بے دینی کے کاموں میں نہیں شرماتے، میں اور آپ تکبیرات میں کیوں شرمائیں؟ اس لیے ارادہ کریں ہم نے ان 10 دنوں میں شرمانا نہیں ہے اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے۔ صحابہ کا عمل یہ تھا، کوئی کام نہیں ہے، کوئی سودا نہیں لینا بازار سے، صرف اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے باواز بلند تکبیرات پڑھتے تھے، بازاروں میں نکل جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ خریداری میں لگ کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کو بازاروں میں ضائع کر دیں، اپنی زبانوں میں کوئی فضول بات کو لگا دیں، اس کے بجائے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، گلیوں کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھنے کے لیے وہ نکلا کرتے تھے۔ ہم بھی نکلیں گے انشاءاللہ ان 10 دنوں میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی تکبیرات، اللہ کی توحید کے کلمات ہم نے کہنا ہے، کہیں گے انشاءاللہ۔ بھائی ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، لگے ہاتھ اسی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بہت بڑی نصیحت فرمائی ہے۔ ان قسموں کے کھانے کے بعد فجر کی ابتدائی 10 دنوں کی راتوں کی تو طاق اور جفت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ لوگوں، اللہ سے غافل نہ ہو جانا، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے تمہیں دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینی، دنیا کی شان و شوکت، تمہارے اپنی پیار تعلقات، تمہارے اپنے مناصب کہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں، اللہ کا باغی نہ بنا دے، تم اپنے نفس کے شر میں مبتلا ہو کر اکڑ دھکڑ تکبر میں نہ لگ جاؤ، اللہ سے غفلت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لو۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کریم ذکر کرتا ہے الم تر کیفا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ذرا اٹھا کر دیکھو قرآن و حدیث کو۔ فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، اللہ نے قوم عاد کے ساتھ، خصوصاً ان میں جو ارم قبیلہ تھا، اتنے لمبے تڑنگے، ایسے پہاڑوں کو تراش کر بلڈنگیں منازل بنانے والے، ستون بنانے والے، میخیں گاڑنے والے، وہ فرعونی، وہ سمودی، اتنی بڑی بڑی اللہ نے جو طاقتور مخلوقات پیدا کی، اور آپ کے میرے ذکر پر فرمایا کہ ان طاقتور قوموں کو اللہ نے ایسا بنایا تھا لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ تم اپنی جوانی پر گھمنڈ نہ کرنا، خود کو زیادہ طاقتور مت سمجھنا، تم کسی اعتبار سے بھی میری اس تخلیق، حالانکہ وہ بھی انسان تھے، فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ نے ان کا جیسا طاقتور تونگر، اللہ نے باصلاحیت جسمانی تونگری کے ساتھ اور کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اتنی
طاقتور قوم جس کو بنایا تھا، اگر وہ بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، اگر وہ بھی اکڑ دھکڑ تکبر کا شکار ہو، تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ان ربک لبالمرصاد، اللہ رب العالمین پکڑنے پر جب آتا ہے، ان بطش ربک لشدید، مجھے اور آپ کو اپنی سوچ کو یکسو اللہ کی طرف کرنے کے لیے اللہ نے بیان دیا ہے۔ یہ ذکر گزشتہ اقوام کا بیان کیا ہے کہ ہم پدی نہ پدی کا شوروا، کیا جان کیا حیثیت تمہاری، تم سے زیادہ طاقتور قومیں اللہ نے جو پیدا کی، اگر وہ بھی اللہ کے باغی ہوئے، انہوں نے بھی اگر بلاد میں شہروں میں شر پسندی پھیلائی، مظالم کیے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا۔ اور کیوں نہ پکڑے، اللہ تاک لگا کے بیٹھا ہے۔ میں اور آپ سوچیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی میں دین کے حوالے سے یا دنیاوی معاملات کے حوالے سے، ہم اکڑ دھکڑ تکبر کے حوالے سے، نفس پرستی کے حوالے سے، مادہ پرستی کے حوالے سے، فرقہ پرستی کے حوالے سے، جس انداز سے بھی جب ہم اللہ کی بغاوت پر اترتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے بجائے، اس کے سامنے عاجزانہ زندگی کے بجائے ہم من مانی پر چلتے ہیں، ہمیں سوچ لینا چاہیے ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی جو قومیں پیدا کیں، کیسے کیسے تمنگر پیدا کیے، مگر وہ کہاں گئے، کیسے اللہ کی پکڑ نے ان کو پکڑ لیا۔ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو بھی عاجزی کی زندگی، ڈر ڈر کر اللہ رب العالمین کے ساتھ سچے تعلق والی زندگی عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوں۔ مثلا ایک ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں یا اور آگے بڑھ کے منہ سے کر بیٹھتے ہیں، ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں، اور یہ جملہ عام ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ خود پسندی کے جال سے ہم باہر نکل آئیں۔ رب رحمان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈال دینے والی ہیں، ان میں سے ایک خود پسندی ہے، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں مت کرو، اپنی بڑائیاں بیان مت کرو، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے تم کتنے پانی میں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بہترین طرز عمل کیا ہے؟ عاجزی، اللہ اس کے رسول کی تابع داری۔ اکڑ دھکڑ نہ بندے کی بندے کے ساتھ چلے گی، اکڑ دھکڑ نہ اللہ کے قانون کے خلاف چلے گی۔ اکڑ دھکڑ کے بجائے عاجزی اللہ کے ساتھ انسان اختیار کرے، کامیابی ہی کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک عطا فرماتا رہے کہ ہم خود پسندی جو کہ بیج ہے اکڑ کی طرف جانے کا، تکبر اور غفلت کی طرف جانے کا، اللہ تعالی ہمیں اس خود پسندی کے مرض سے نجات دلائے، عاجزی، تقوی، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔